تو اپنی شخصیت سازی کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ مدرسہ نہیں، وہ اسکول نہیں، وہ کالج یونیورسٹی نہیں، وہ اچھا ٹیچر نہیں، وہ ٹیوشن کے ادارے اکیڈمیاں نہیں، سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں اور باپ ہے۔ ماں اور باپ۔ آج کے ماں باپ اپنے آپ کو صرف ضروریات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور تعلیمی ذمہ دار، ذہن کا ذمہ دار، اخلاق کا ذمہ دار، تربیت کا ذمہ دار، ذہن سازی کا ذمہ دار وہ اسکول کو سمجھتے ہیں۔ بڑے اچھے اسکول میں داخل کروایا، 5,000 فیس دے رہے ہیں، بڑی اچھی اکیڈمی میں داخل کروایا، بہت اچھا نظام ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نظام سے اچھی تربیت ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا مہنگا استاد ہوگا اتنی اچھی تربیت ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی مہنگی اکیڈمی ہوگی اتنا اچھا انسان بنے گا۔ نہیں نہیں، سب سے پہلی درسگاہ جس سے اس نے پیالہ بھرنا علم کا اور حکمت اور تربیت کا، وہ سب سے پہلی درسگاہ خود ماں اور باپ ہے۔ اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں، معلم بنائیں، مربی بنائیں، مؤدب بنائیں، صرف ضروریات کھانے پینے کا انتظام کرنے والا نہ بنائیں۔ اپنی اللہ کے نبی نے کہا علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو خود پڑھاؤ۔ علموا، استاد سے نہیں کہا، ماں باپ سے کہا علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ۔ کھانا سنت پر، یہ ماں اور باپ کا کام ہے۔ سونا ہے سنت پر، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ لباس سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ بول سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ضروریات زندگی سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بال سنت کے مطابق، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا ماحول سنت کے مطابق، اس کے یار دوست احباب وہ اچھی صحبت والے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی نماز کی پرواہ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا تو ماں باپ کو فکر ہے، اور بچہ جھوٹ بولتا ہے فکر ہی کوئی نہیں۔ سارے سبق یاد، لکھنے والا لکھا ہوا، ہوم ورک مکمل، ماں بھی راضی باپ بھی راضی، اور بچے نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ ماں کو تکلیف ہے نہ باپ کو پتہ۔ اللہ کا ہوم ورک نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں۔ نبی کا ہوم ورک نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں۔ اور اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو ماں باپ پریشان۔ ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ جھوٹ بول رہا بچہ، فکر کوئی نہیں۔ بچہ گالی دیتا ہے، فکر کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ماں اور باپ کی، سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی علموا اولادکم، اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ احسنوا ادبہم، ان کو آداب زندگی بہترین سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ، عملی مشق کرواؤ۔ تو اس کو لے کر چلنا ماں باپ کی ذمہ داری۔ اب اس پر میں آپ کو تھوڑا سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، مشہور واقعہ، تھک گئے، رات کا ٹائم، غلام اسلم ساتھ ہے، اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ تو وہ گھر تھا ایک گوالن کا، دودھ بیچنے والی بیوہ عورت، ایک اس کی جوان بچی جس کے شادی کے انتظامات کر لیں، اور خامن سربر کوئی نہیں، بیوہ عورت ہے، اور دودھ بیچ کے گزارا کرتا۔ تو رات کا ٹائم ہے، صبح دودھ کی سپلائی جانی ہے، تو عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈالا، دودھ میں پانی ڈالے گی تو نفع زیادہ ہوگا، مقدار بڑھ جائے گی تو پیسے زیادہ آئیں گے۔ اور ایک درجے میں مجبور بھی ہیں کہ بیوہ عورت ہے، جوان بیٹی ہے، انتظامات کرنے ہیں، ایک درجے میں مجبوری بھی ہے۔ حضرت عمر یہ ساری بات دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ آگے سے وہ عورت بولی، وہ جوان لڑکی بولی، اس نے کہا اماں، حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کوئی نہ کرے،
ملاوٹ والا دودھ بازار میں کوئی نہ بیچے۔ تو امیر المومنین کا حکم ہے۔ اماں نے کہا رات کا پہر ہے، کہاں امیر المومنین کو پتہ چلے گا، ایک آدھ دودھ والی سپلائی دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا، امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ایسی دل میں چوٹ پڑی کہ جوان لڑکی میں یہ تقوی۔ یہاں تو جوان لڑکیوں کو ڈرامے سن لو، اداکاریں دیکھ لو اور ترجیحات دیکھو، جوان لڑکی میں یہ تقوی کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اپنے غلام سے کہا مکان نوٹ کرو اور صبح مجھے اس کی رپورٹ دو کہ یہ گھر والے کون ہیں۔ اسلم غلام نے صبح تحقیق کر کے بتایا جی ایک بیوہ عورت ہے اور دودھ بیچنا ان کا کاروبار ہے، اور ایک جوان لڑکی ہے جس کی گفتگو آپ نے سنی۔ حضرت عمر اس گوالن عورت کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، اتنا اونچا نسب حسب والا اور قریشی خاندان اور نبی کے خاندان سے جڑا ہوا، اور پھر حکومت، اتنی بڑی حکومت، ساری نسبتیں اعلیٰ، اور وہ گوالن نہ کوئی دینی نسبت نہ کوئی دنیاوی نسبت، پر اس لڑکی کا تقوی دیکھا جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ ماں میرے بچوں کی، میرے پوتوں کی اور پوتیوں کی ماں بننے کے قابل یہ عورت۔ ماں کے انتخاب سے تربیت شروع ہو جاتی۔ حضرت عمر کو اس کا تقوی بڑا پسند آیا، تو حضرت عمر کا بیٹا تھا عاصم، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگا لڑکی کا، اور کون قبول نہ کرتا؟ حضرت عمر کے بیٹے کی شادی ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ، اس جوڑے سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، حضرت عمر کی پوتی ہے ام عاصم، اس کو کہا جاتا ہے ام عاصم، یہ حضرت عمر کی پوتی ہے۔ حضرت عمر کی پوتی ام عاصم کا نکاح ہوا عبدالعزیز بن مروان جو مصر کا حکمران تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی، اور ام عاصم کا آگے بچہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور جن پر اعظم پر عدل کا پرچم لہرایا، اور آج کے 30 ممالک پر حکومت تھی، اور ایسی حکومت تھی کہ 2.25 سال میں اللہ اس کے رسول کی خلافت والی حکومت کر کے دکھایا۔ جب موت پر عمر کا جنازہ آیا تو آسمان سے پرچہ آیا اور سینے پر گرا، جب اسے اٹھا کے پڑھا تو اس پہ ایک صدر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری صدر تھی ہذہ براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر چکا۔